أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. حامدا ومصلیا ومسلما. تبلیغی احباب نے ایک بات بڑی زور و شور سے پھیلائی کہ زناکار عورتیں ان علماء سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی جو علماء تعلیم قرآن پر اجرت لیتے ہیں. آج ہم بڑے ہی اکیڈمک انداز میں بلا کسی کی ذات پر لعن طعن کیے دلائل کی روشنی میں اس روایت کا جائزہ لیں گے کہ یہ بات کتنی درست ہے. اس روایت کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 190 پر نقل کیا ہے. اس روایت کے متن یعنی اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فَتَسْبِقُكُمُ الزُّنَاةُ إِلَى الْجَنَّةِ کے الفاظ ہیں کہ زنا کرنے والے تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس روایت پر ہم 2 طریقے سے کلام کریں گے. نمبر 1 اس کے متن یعنی اوریجنل ٹیکسٹ کے اوپر، اور نمبر 2 اس کی سند یعنی چین آف ٹرانسمیشن کے اوپر. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ذہن کو کھول کر انصاف کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے. سب سے پہلے اس کے متن یعنی اوریجنل ٹیکسٹ کو لے لیتے ہیں. اس روایت کو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال سے نقل کیا ہے. کنز العمال کے مصنف ہے علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین الہندی البرہان پوری، جو کہ متقی ہندی کے نام سے مشہور ہیں، جن کی وفات 975 ہجری کے اندر ہوئی. اور صاحب کنز العمال نے اس روایت کو خطیب بغدادی سے لیا ہے، جن کی وفات 463 ہجری کے اندر ہوئی. خطیب بغدادی نے اس روایت کو الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر نقل کیا ہے. اس ٹیکسٹ کو آپ غور سے دیکھیے. یہاں پر زنات کا لفظ نہیں ہے جو کہ زانی کی جمع اور پلورل ہے، بلکہ یہاں پر دنات کا لفظ ہے جو کہ بغیر نقطے کے ہے. یہاں پر زا نہیں بلکہ دال ہے جو کہ دنیون کی جمع ہے، اور دنیون کے معنی ہوتے ہیں کم درجے کے لوگ. اس اعتبار سے حدیث کے معنی کے اندر کوئی اشکال نہیں ہوتا. چنانچہ حدیث کا صحیح معنی یہ ہوگا کہ جو علماء تعلیم قرآن پر اجرت لیتے ہیں ان سے پہلے وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو ان سے کم درجے کے ہیں، اور یہ معنی بالکل درست بیٹھتا ہے. کو امام مستغفری نے اپنی کتاب فضائل القرآن کے اندر بھی ذکر کیا ہے. لیکن بنگلہ دیش کے بڑے محدث شیخ عبد المالک صدیقی حفظہ اللہ ورعاہ، ان کی رائے یہ ہے فضائل القرآن کے مخطوطے کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو وہاں پر بھی زنات نہیں ہے بلکہ وہاں پر بھی دنات ہی کا لفظ ہے. اس میں سند دیکھو، متن دیکھو، اس میں لفظ ہے دنات. زنات نہیں، کیا ہے؟ دنات. اچھا، کسی اور کتاب میں دکھایا گیا مطبوعاً اس کا میں زنات مستغفری کی فضائل القرآن میں، حالانکہ اس کا مخطوطہ اگر غور سے پڑھا جائے تو دیکھا جاتا ہے وہاں بھی دنات ہی ہے. اس حدیث کے متن یعنی اوریجنل ٹیکسٹ پر جو ہم نے کلام کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جہاں سے نقل کیا ہے یعنی اس روایت کا جو فائنل سورس اور مصدر ہے وہاں پر زنات یعنی زناکار کا ذکر نہیں بلکہ دنات یعنی کم درجے کے لوگوں کا ذکر ہے. صرف ایک نقطے کے ہیر پھیر نے معنی کو کتنا بگاڑ دیا. چنانچہ شاعر کہتا ہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. دعا اور دغا ان دونوں لفظ کے اندر بھی دیکھیے آپ، صرف ایک نقطے کا فرق ہے لیکن معنی کتنا خراب ہو گیا. دال عین الف دعا ہے اور دال غین الف یہ دغا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. جس طرح اس روایت میں ایک نقطے کی ہیر پھیر نے علماء کو زناکار عورتوں سے بھی بدتر بنا دیا. اس لیے خدا را آپ احتیاط کیجئے. یہ تو ہو گیا اس حدیث کے متن پر کلام. اب چلتے ہیں اس کی سند یعنی چین آف ٹرانسمیشن کی طرف کہ آیا اس کی سند قابل اعتبار ہے بھی یا نہیں. خطیب بغدادی کی سند کے اندر ایک راوی ہے جبارۃ بن المغلس. اس راوی کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے اور ان کو کمزور راوی مانا ہے. ہم ان سے درگزر کر کے آگے چلتے ہیں تو جبارۃ بن المغلس جس راوی سے روایت نقل کر رہے ہیں ان کا نام ہے معلی بن ہلال. ان کا پورا نام ہے معلی بن ہلال بن سوید الحضرمی. حافظ جمال الدین ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ جن کی وفات 742 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال باب المیم جلد 28 صفحہ 298 پر لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل جن کی وفات 241 ہجری کے اندر ہوئی وہ کہتے ہیں کہ معلی ابن ہلال کی حدیثیں من گھڑت اور جھوٹی ہوتی ہیں. عبداللہ بن احمد بن حنبل جو کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معلی ابن ہلال مہا جھوٹا ہے. یحییٰ ابن معین جن کی وفات 233 ہجری کے اندر ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ معلی ابن ہلال ان لوگوں میں سے ہے جن کا جھوٹ بولنا اور حدیثیں گھڑنا مشہور ہے. امام بخاری جن کی وفات 256 ہجری کے اندر ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ محدثین نے معلی ابن ہلال کو چھوڑ دیا ہے. ابو زرع دمشقی کہتے ہیں کہ مجھے ابو نعیم نے بیان کیا کہ میں سفیان ابن عیینہ کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں معلی ابن ہلال دکھے تو
مجھے سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ یہ لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ امام نسائی جن کی وفات 303 ہجری کے اندر ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ معلّہ ابن ہلال کذاب ہے۔ علی ابن المدینی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، جن کی وفات 234 ہجری کے اندر ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یحییٰ ابن سعید کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے صراحت کے ساتھ میں کسی کو جھوٹا کہا ہو، سوائے دو آدمیوں کے، ایک معلّہ ابن ہلال اور دوسرے ابراہیم بن ابو یحییٰ۔ حضرت سفیان ثوری جن کی وفات 161 ہجری کے اندر ہوئی، ابو نعیم کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری نے کبھی بھی کسی کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگایا سوائے معلّہ ابن ہلال کے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ معلّہ بن ہلال بن سوید الحضرمی نامی راوی یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ جس روایت کی سند کے اندر کوئی جھوٹا یا حدیث گھڑنے والا آ جائے وہ روایت موضوع یعنی من گھڑت بن جاتی ہے، اور اس روایت کو بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جس روایت کی سند کے اندر معلّہ ابن ہلال جیسا راوی ہو، جس پر محدثین نے صراحت کے ساتھ جھوٹ بولنے اور حدیث گھڑنے کا الزام لگایا ہو، اس راوی کی روایت کو سیرت کا نام دے کر لاکھوں کے مجمع میں اعلانیہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ روایت من گھڑت ہے اور اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری تبلیغی احباب سے مخلصانہ درخواست کہ بلا تحقیق کے ایسی روایتوں کو نہ پھیلائیں جو علماء سے عوام کو بدظن کرے۔ ان جیسی روایات کو پھیلانے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام علماء سے بدظن ہو جاتی۔ عوام یہ سوچے گی کہ ان علماء سے پہلے تو زناکار عورتیں جنت میں جائیں گی، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے خدا را احتیاط کریں، اور یہ بات بھی دھیان رہے کہ اس روایت کا مضمون غیر مدرک بالقیاس ہے، اور وہ روایات جن کا مضمون غیر مدرک بالقیاس ہوتا ہے وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی روایات پھیلاتے ہیں وہ اس وعید میں داخل ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ہمارے ایک دوست نے مجھے فون پر کہا کہ مفتی صاحب ہم تو آنکھ بند کر کے اس کام کے اندر اتباع کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آنکھ بند کر کے اتباع کرنا کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ اس بات کو سمجھیے کہ ایک ہوتی ہے عقیدت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ عقیدت کہتے ہیں آنکھ بند کر کے اتباع کرنا، اور بصیرت کہتے ہیں آنکھ کھول کر دلائل کی روشنی میں اتباع کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، علی عقیدۃ نہیں کہا، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ بصیرت کے ساتھ میں اس دعوت اور تبلیغ کے کام کو کرنا ہے، نہ کہ عقیدت کے اندر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چلتے چلے جانا ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو یہ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے مفتی ارشد دلی والا official@gmail.com۔ آپ اپنے سوالات اس ای میل پر مجھے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ کسی دن خاص کلپ سوالات کے جوابات ہی کے سلسلے میں بنائی جائے گی۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم